الرحيم الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله سبحان اللہ ماشاء اللہ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان اللہ الصلاة والسلام عليك يا صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سب تو پہلا اسی تے تسی جمعۃ المبارک دی اس حاضر ہاں دے اندر اور دعا ہے کہ اللہ کائنات اس ماہ سیام میں ساری اس عظیم اور مبارک آمین باقی اپنے معمول کے مطابق دوائیہ شعر نے کچھ بھی پڑھو گے میں اکثر آنا کہ جدوں کسی ماڑے دروازے تو بھی بندہ منگے تک خراب ماشاء اللہ پھر تو کوئی ایسی گنجائش نہیں نہ پڑھو صد لوہن سرکار پڑھو صد لوہن سرکار مدینے صد لوہن سرکار مدینے صد لوہن سرکار صد لوہن سرکار مدینے صد لوہن سرکار مدینے آوے او گنہار مدینے آوے او گنہار مدینے آوے او گنہار مدینے آوے او گنہار مدینے جے رب سن لے میری عرضاں جے رب سن لے میری عرضاں دیوان عمر گزار مدینے دیوان عمر گزار مدینے دیوان عمر گزار مدینے دیوان عمر گزار مدینے رب آکے میں بگ دیاں گا رب آکے میں بخش دیاں گا رب آکے میں بخش دیاں گا آ جاؤ گنہگار مدینے آ جاؤ گنہگار مدینے آ جاؤ گنہگار مدینے آ جاؤ گنہگار مدینے ہر واری مینوں روندیاں چڑھ کے ہر واری مینوں روندیاں چڑھ کے ٹر جاندے یار مدینے ٹر جاندے نے یار
ہر میرے قدماں وچ رہندے ہر میرے قدماں وچ رہندے ہر میرے قدماں وچ رہندے سونے دے سب یار مدینے سونے دے سب یار مدینے سونے دے سب یار مدینے ادلون سرکار مدینے بس سامنے میں تسی جمعہ مبارک دے پروگرام کے حاضر دعا ہے کہ اللہ رب کائنات سارے سارے اپنا خصوصی کرم اور فضل فرمائے آمین۔ باقی میری آئی کی گفتگو کا موضوع ہے محبت رسول عشق رسول یہ وہ عمل ہے یہ وہ کام ہے جیڑا رب چاہتا ہے اور رب حکم دیتا ہے سبحان اللہ یہ وہ کام ہے جڑا رب کردا ہے تے رب اس کام نو کرن دا حکم دیندا ہے سبحان اللہ کی کہ رب آپ بھی یار نال محبت کردا ہے سبحان اللہ تے رب چاہندا بھی ہے کہ میری جتنیاں بھی مخلوقات ہیں جتنی بھی مخلوقات ہیں او میرے معبود نال محبت سبحان اللہ او میرے محبوب نال محبت کرے اللہ نے یہ نہیں آخیا کہ میرے نال محبت کرو اللہ نال کرو تد بھی وہ شان عروبی ہے کوئی فرق نہیں آنا کہ تواڈے محبت کیتے ہاں رب دی شان بات جانی وہ دی شان جتنی بڑی عظیم ہے اتنی بڑی ہے اگر کچھ فائدہ ہونا ہے تو تواڈی ذات نو فائدہ ہونا ہے یہ محبت کرو گے لیکن محبت کا طریقہ بھی اللہ کے کائنات میں تو آپ ہی دس ہے سبحان اللہ اللہ فرمایا کہ میری محبت چاہنا ہے بندیا میری محبت لوٹنا ہے پھر فتابعونی قل ان کنتم تحبون اللہ فتابعونی اللہ فرماتا ہے بندیا جے تو محبت چاہنا ہے رب نال کرنی تے رب دی محبت حاصل کرنا چاہنا ہے پھر اللہ کہہ رہے ہیں فتابعونی بس اتباع کر کدی میرے محبوب سبحان اللہ سبحان اللہ اور اتباع واسطے فرما برداری واسطے تابعداری واسطے محبت کر یہ بندہ تو محبت کرے دلوں نہ محبت کرے فرما برداری تو کرے ٹھڈوں نہ کرے تے ٹھڈوں اودوں ہی ہوندی ہے دلوں اودوں ہی ہوندی ہے جے محبت ہو سبحان اللہ میری گل نہیں سمجھے فرما برداری ٹھڈوں اودوں ہی ہوندی ہے جے او دے نال محبت ہوئے اس شخص نال تے جیڑی تو تابعداری ہوندی ہے او تابعداری نہیں ہوندی اللہ فرماندا فتابعونی میرے محبوب دی فرما برداری کرنا کس طرح یحببکم اللہ اللہ فرماتا ہے جب میرے محبوب کی فرما برداری کرے گا محبت کرے گا پیار کرے گا عشق کرے گا پھر بندیا جو تو لوڑتا ہے جو تو لبدا پھردا ہے کہ مینوں محبت لب جے رب دی قرب لب جے رب دا اللہ فرماتا پھر میں تیرے نال اپنی محبت شروع کردا سبحان اللہ جیڑی گل تو جاننا ہے نا کہ رب دی محبت لب جائے رب دی محبت مل جائے تے اللہ فرماتا ہے میرے یار دی نوکری کر لے او دی غلامی کر لے او دے نال محبت کر لے او دے نال عشق کر لے جدوں یار نال عشق کرے گا پھر میں تیرے نال محبت شروع کر دیں سبحان اللہ بڑا آسان نسخہ ہے کہ ہر بندہ چاہتا ہے رب دا قرب لب جے رب دی محبت لب جے رب دے قرب وچ چلا جا اللہ فرماتا ہے جے میرا قرب چاہنا ہے میری محبت چاہنا ہے میرا پیار چاہنا ہے پھر میرے محبوب دی غلامی کر میرے محبوب نال محبت کر لے میرے محبوب نال عشق کر لے
جدو تو میرے محبوب کا محبت کرے گا تو پھر یہ ہو اللہ پھر میں تیرے نال محبت کرا ماشاءاللہ اور پھر یہ نہیں آکھے رب نے کہ صرف میں ہی محبت کرا گا یار جدے نال خدا محبت کرے رب محبت کرے پتہ لگا اللہ فرماتا ہے میری پوری خدائی وہ نال محبت کرے گی تے میں اکثر گل کرنا میں کیا آج تو 1400 سال پیچھے چلے جاؤ تے صحابہ دا دور دیکھ لو جن نے سرکار دو عالم نال محبت کی تھی سرکار دو عالم نال محبت کی تھی اللہ دی ذات بابرکات نے انہاں نوں زمین تو اٹھا کے آسمان تے بٹھا عثمان دی بلندیاں تے بٹھا دیتا اللہ نے ایو جہا نوازیا کہ کتھوں چک کے کتھے مقام بڑھا ورا کر دیتا حضرت ابوبکر سیدنا حضرت ابوبکر صدیق بن گئے عمر پاک سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مقام بن گیا پوری لوگ ایک بادشاہی کو شیخ دے کتنی بڑی عظیم سلطنت بادشاہ شہنشاہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین آپ کو بڑھا دیتا حضرت عثمان غنی نے کی تھی تو سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ علی پاک نے کی تھی تو سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ کتھوں پھڑیا تے کتھے بٹھایا رہا صرف یار نال محبت کرن دا صلہ یار نال محبت کرن دا صلہ اللہ نے عطا کر دیا پتہ لگا جدوں بھی رب دی محبت لوڑو گے او دا آسان نسخہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشق کرو محبت کرو گے کہ پھر انشاءاللہ رب محبت کرے گا پھر رب بھی نہیں محبت کرے گا پوری خدائی محبت کرے گا ماشاءاللہ میں نے ہوں زمانہ قریب پہ آجو بابا خادم صاحب رضوی صاحب اے ہوں یہ صدی کی بات ہے پچھلے سال کی بات ہے ادو مثال ہویا ہے کہ تاریخ اتنا بڑا جنازہ نہیں کسی دا اتنا بڑا جنازہ تو میں اکثر آنا کیوں صرف سرکار دی غلامی دے صدقے سرکار دو عالم دی غلامی دے صدقے کتنا بڑا جنازہ اے ممتاز قادری عام بندہ سی معمولی صفائی اتنا بڑا جنازہ اتنا بڑا جناب مزار صرف وجہ کی ہے سرکار کی محبت اے غازی نبی چیز میانی صاحب چلے جو لاہور جا کے آپ دا دربار دیکھو عام کا گوارا کرانا دا منڈا سی کوئی پیچھے نہیں کہ بڑا مذہبی کرانا سی بڑا جناب علمی شخصیت سی کچھ بھی نہیں سی ایک عام معمولی ترخان دا منڈا صرف سرکار نے محبت کی تھی اللہ نے کتھوں چکیا تے کتھے بٹھایا پتہ لگا کہ بندیا جے تو رب دا قرب لوڑنا ہے محبت لوڑنا ہے تو پھر سرکار نال محبت کرنا ہے سرکار نال محبت کرے گا تو انشاءاللہ یہ دنیا میں سفر جائے گی اور دنیا میں سفر ماشاءاللہ گل کر رہے سان کہ اللہ دی ذات بابرکات نے محبت دا درس آپ دیتا ہے تو میں اکثر آنا ماں قرآن کی مثال دیتے ہیں اللہ دی ذات بابرکات نے فرمایا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا اس آیات کریمہ کا شان نزول ہے شان نزول ہے کہ سرکار دی بارگاہ اپنے بگانے صحابہ بھی ہوندے نے منافق بھی ہوندے نے کافر بھی ہوندے نے لیکن معمول ہے کہ صحابہ دا جدو سرکار دی بارگاہ جاندے نے آگے بہ جاندے نے تے عرض کردے نے یا رسول اللہ انظرنا یعنی اپنا رہ تو یا رسول اللہ ساڑھے وال توجہ کرو دھیان کرو لیکن اس لفظ منافق لوگ لا تقولوا رائنا رہ تو عربی ہے دیکھنا توجہ کرنا دھیان کرنا اللہ فرمایا یہ لفظ نہیں آتا لا تقولوا رائنا وجہ تسبیح کی تھی مسئلہ کی تھی سارے آدھے اپنے بگانے سب آدھے
لیکن اللہ نے فرمایا لا تقولوا رائنا، رائنا نہیں کہنا. یا اللہ کیوں؟ اللہ فرمایا اس کر کے کہ منافق جڑے ہوندے نے وہ آندے نے یا رسول اللہ رائنا، اپنے آنے یا رسول اللہ رائنا، دھیان کرو. پر منافق اپنا معنی لیندے نے. جس طرح جانو پنجابی کے بھی کئی لفظ ایسے نے معنی دو نے، گل ایک ہی ہے، لفظ ایک ہی ہے، معنی دو نے، لیکن وہ اپنا مطلب لیندے نے. ساڈا نعوذ باللہ بکریاں چارن والا کی ساڈا بکریاں چارن والا تے استغفر اللہ. رب نو اے ادا انہاں دی ایک گل بڑی ناگوار گزری کہ میرے محبوب دی بارگاہ وچ بیٹھ کے رائے نہ آندے تے باہر جا کے آندے نے اسی تے بکریاں چارن والا کہنے ہیں. اللہ فرمایا لا تقولوا رائنا، نہ اپنے رائنا نہ بگانے. جدو محبوب دی بارگاہ جا کر آن گے تو یہ نہیں آخنا یا رسول اللہ رائنا، کی آخنا ہے؟ اللہ فرمایا وقولوا انظرنا، وقولوا انظرنا، انظرنا آپ کیا کرو یا رسول اللہ نظر کرو، انظرنا یا رسول اللہ کیا کرو انظرنا یا رسول اللہ نظر کرو. اللہ نے وہ لفظ بین کر چھڑیا، منسوخ کر چھڑیا، پابندی لا دیتی. اللہ نے فرمایا منافق اپنے دل کو کچھ ہے تے اپنے جے جا کے آندا میں بکریاں چارن والا کہنا. اللہ فرمایا جڑے اپنے نے صحابہ نے وہ بھی نہ کہن، کیونکہ وہ کہن گے تجھے بھی موقع ملے گا. اللہ فرمایا میں لفظ بیان کر دیتا. یا اللہ کیوں؟ اللہ فرمایا اس کر کے کہ مینوں نہیں چنگا لگتا کہ میرے یار کو کوئی نعوذ باللہ بکریاں چارن والا کرے. یار ذرا غور والی گل ہے، کوئی اتنی بڑی بڑا ہے سی بکریاں چارنا، یہ تو سرکار دا مشغلہ سی نا. پر لیکن محبوب اور محب دی بات ہے نا، عشق اور معشوق دی بات ہے نا، طالب اور مطلوب دی بات ہے نا. کیونکہ اللہ دی ذات بابرکات میں یہ بھی بڑا ناگوار گزریا کہ میرے محبوب کو بکریاں چارنے والا کرے. اللہ فرمایا نہیں وقولوا انظرنا، کیا کرو یا رسول اللہ انظرنا. پتہ لگا کہ اللہ دی ذات اپنے محبوب دی شان معمولی نہیں گستاخی، معمولی نہیں گستاخی، بے ادبی اللہ دی ذات بابرکات قبول نہیں کرتی. میری گل سمجھو؟ اس صدی دے جدے واسطے ساری کائنات بنی ہے، اس صدی دا خدا اٹھ کے آکے کو مولوی آکے نعوذ باللہ نبی ساڑھے ورگے، میری گل نہیں سمجھے گا، نبی ساڑھے ورگے تھی، وہ دیاں بھی دو قدم ساڑھیاں بھی دو دے دو قدم ساڑھے بھی دو دے دو ہاتھ ساڑھے بھی دو ہاتھ، نبی ساڑھے ورگے نعوذ باللہ مار کے مٹی ہو گئے. جس طرح کہ میرے احباب عزیز وقار کو پتہ ہے کہ منوں تقریباً 32-33 سال تو زیادہ ہو گئے نا دوسری بات کہتا ہوں. کرونا دی وجہ پہ ایتکا ایک سال ہے کو ڈلے ہوئی ہے تے میں اپنی کنی سنیا ہے کہ جڑے بے ادب گستاخ فرقہ ہے نا، یہ آندے نے نبی پاک دی قبر تے کھلو کے دعا منگنی اس طرح کی جس طرح دیوار دے کو دعا منگنی ہے. جس طرح دیوار کو کوئی پتہ نہیں نا کہ کی کوئی منگدا پیا کی کوئی آندا پیا، انہیں نبی نو بھی کوئی پتہ نہیں. کہ میں کہا پاگلا چلیا نبی نے تے آکھیا ہے، نبی تو خود فرما رہا ہے کہ نہ نبی مردا ہے تے نہ ولی مردا ہے. الانبیاء حضور دی حدیث ہے الانبیاء والاولیاء یصلون فی قبورہم کما یصلون فی بیوتہم. رب دا محبوب بنتا ہے کہ اللہ دا نبی ہوئے تو بھاویں ولی ہوئے وہ اپنی قبر چ بھی انجے ہی نماز پڑھتا ہے جن گھر پڑھتا جس طرح اپنے گھر چ پڑھتا سی. پتہ لگا نماز پڑھنے واسطے ہاتھ پیر منہ سر دا ہونا بڑا ضروری ہے، ورنہ سجود قیام رکوع نہیں ہو سکتا. اور دوسری ایک حدیث بہت ساری ہیں، اگر میں کھولنا سے ٹائم پڑا چلے گا. حضور فرماتے رہے تو قبر موسیٰ معراج والی راتی حضور براق تے جا رہے ہیں تو حضور فرماتے رہے تو قبر موسیٰ میں موسیٰ نو ویکھیا قبر یصلی فی قائم، یصلی نماز پڑھ رہے فی قائم کھڑے ہو کے، اس طرح کھڑے ہو کے قیام دی حالت میں کھلو کے. یا کھلوندہ بندہ ہو تو یہ تو جسم سلامت ہو،
جدوں ہاتھ پیر قدم سلامت ہوئے پھر ہی کھلوندا ہے پتہ لگا نہ نبی مردا ہے نہ ولی مردا ہے یہ حضور فرما رہے ہیں کہ میں یہ ایک دلیل ہو دیاں اللہ کی ذات بابرکات نے بھی فرمایا ہے قرآن اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ اللہ کی ذات بابرکات فرماتے ہیں کہ بے شک وَلَا تَقُولُ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جڑے اللہ دے راہ مردے نے نا وہ مردے نہیں اللہ کہہ رہے ہیں کی ہوتا ہے میں یق ولا تقول میں یقتل قتل ہوتے فی سبیل اللہ اللہ دے راہ اللہ فرما رہے ہیں خود قرآن بل احیاء ولکن لا تشعرون وہ مردے نہیں اللہ کہتا ہے بلکہ وہ زندہ ہوندے نے بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہوندے نے ولکن لا تشعرون لیکن وہ شعور نہیں وہ ہم نہیں پتا تھوڑی عقل نہیں کام کرتی اللہ کہہ رہے ہیں میں آنا ہوں یار گل غور نال سنو توجہ کرو کہ جے عیسائی مر دے کسے جنگ کیا شہید ہوتا ہے وہ آندے رہے لیکن قرآن آندا ہے رب آندا شہید کیوں یہودی مر دے وہ نہیں نبی مانتے عیسائی بھی مانتے ہیں یہودی بھی مانتے ہیں کئی قوماں نے وہ ماندیاں نے نبیاں نو اپنے پر پتہ لگا وہ اگر مر جان تے شہید نہیں پتہ لگا لا الہ الا اللہ دا اقرار کرتے نے لا الہ الا اللہ نو مانتے نے عیسیٰ روح اللہ بھی آندے نے موسیٰ کلیم اللہ بھی آندے نے اپنے نبیاں کو مانتے نے پر لیکن وہ زندہ نہیں قرآن آتا ہے کیوں کہ محمد رسول اللہ نہیں آکھیا نبی کا کلمہ نہیں پڑھیا پہلیاں نبوتاں منسوخ ہو گئیاں نبی دی نبوت چل دیئے محمد رسول اللہ کے رسول ہیں یہ نہیں ہیں پتہ لگا جدوں تک دنیا ہے جدوں تک قیامت ہے ادوں تک رسول ہی رسول تے جیڑا نبی کریم دا نام پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جیڑا یہ پڑھ لے دلوں کے محبت نال تے پھر ہو جے او قتل کسے جنگ تے پھر اللہ آندا ہے او مردہ نہیں او شہید ہے شہید زندہ ہے والا ہی ہمارا دلت ہے پتہ لگا کہ جیڑا نبی دا نام لوے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے سارے زندہ نہیں میری گل سمجھ دے کہ نہیں یار عیسائی بھی پڑھ دے نا اور یہودی بھی پڑھ دے نے پر لیکن زندہ ہو یہ جنہیں محمد رسول اللہ سبحان اللہ جنہیں محمد رسول اللہ پڑھیا وہ ہو گیا زندہ والا یا قرآن آندا پیا ولیکن اللہ تعالی تانوں شعور نہیں کہ یار وہ جدا نام لیا وہ زندہ ہو گیا عام بندہ دنیا دار جدی کوئی حیثیت پوزیشن ہی نہیں کہ او دا جدا نام لے کے زندہ ہویا او دا کی مقام ہے ماشاءاللہ میری گل نہیں سمجھے یار ماشاءاللہ یہ آندے نے مار گئے میں آنا جدا نام لیا کوئی عام بندہ دنیا دار بیچارہ مسکین او قبر جو زندہ ہو جاتا ہے جیڑا محبوب ہے جدا نام لیا زندہ ہوتا ہے او دا کی مقام ہوئے گا او دی کمالات کی ہوں گے پتہ لگا انہاں کو عقل دی بھی کمی ہے تے علم دی بھی کمی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حیدری عظمت و شان مصطفیٰ زندہ باد پتہ لگا ہے نا کوئی عقل دی بھی کمی ہے تے علم دی بھی کمی ہے ورنہ صحابہ دا یہ خیال نہیں آگا صحابہ دا یہ مذہب نہیں آگا مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے حدیث صحیح ہے
حضرت زید بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے کہ زور دی نماز پڑھی تے اسی زور دی نماز پڑھی تے نماز پڑھ کے نکلے تے گھر ساڈے قریب سن حضرت زید بن خارجہ اپنے گھر چلے گئے تھے تھوڑی دیر بعد میں باہر نکلیا حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ میں باہر نکلیا تے دیکھیا کہ حضرت زید بن خارجہ بھی اپنے گھروں آ رہے ہیں میں باہر بیٹھا مسجد تو باہر تے آپ آئے باہر نکلے تو تھوڑے جے چند قدم چلے نا تے آپ ڈگ پہ قریب گئے جا کے دوڑ کے دیکھیا آپ کی روح کب سے انسلی پرواز کر وصال ہو گیا دنیا تو چلے گئے حضرت نعمان بن بشیر فرماندے نے انہوں نے چکیا کہ چک کے انہوں نے گھر لے گئے انہوں نے غسل دیتا کفن کی تیاری کی تھی قبر کی تیاری کر رہے ہیں عصر دا وقت گزر گیا مغرب دا وقت گزر گیا مغرب کی نماز پڑھ کے حضرت نعمان بن بشیر فرماندے نے کہ مغرب کی نماز پڑھ کے اسی جدوں نکلے نا تے دیکھیا کہ حضرت زید بن خارجہ دے گھروں بیبیاں باہر ہوئیاں بھجیاں کالی کالی ادا پوچھیا کہ کیوں کی ہویا انہاں آکھیا تسی نہیں جانتے زید بن خارجہ تے زندہ ہو گیا تے گلاں کیا کردا ہے اسی بھی گئے حضرت نعمان بن بشیر فرماندے نے ایسا پوچھیا تو زید یہ شریعت دے طریقت دے راز کیوں پہ کھول رہے ہیں جدو وصال ہو جائے تو بولن دی اجازت ہی نہیں کسی میری گل نہیں سمجھے وہ عام بندے نہیں جانتا صحابی سن وہ تو بولنا پیا شریعت دے راز کھولنا پیا انہاں آکھیا گل اے وے بولن والی گل نہ پوچھو میرے بولن دی وجہ کی ہے اے ویکھو انہاں آکھیا جی کی وجہ ہے انہاں آکھیا گل ہے کہ جدوں میں گیا نا اگلے جہان تے ہو گئی ہے کہ میں جو مقام اپنے سونے نبی دا اوتھے ویکھیا ہے نا کوئی اتھوں نال بھی بہت سونا اوتھے مقام سبحان اللہ زید بن خارجہ نے کہ میرے سونے نبی دا مقام اتھوں نال اوتھے زیادہ ہے کہ میرا دل کیتا کی فرماندے ہیں آپ فرماندے ہیں میرا دل کیتا کہ میں جا کے اپنے بھراواں نوں بھی دساں کہ اس کر کے میں آیا تانوں دساں کہ جنوں مننے او ایویں نہیں سبحان اللہ او کوئی معمولی ہستی نہیں دے او دا ایتھوں نال بہتا مقام اوتھے دے اوتھے او دی ٹوراں ہور نے پتہ لگا کہ میرا دل کیتا صحابی نے کیا کہ حدیث صحیح یہ کوئی ضعیف حدیث نہیں سنا رہا میرا دل کیتا پتہ لگا صحابی دا دل کرے جدوں دل کرے جتھے دل کرے وہ تور پیندا تے یار سبحان اللہ بھئی یار دا مقام پھر یہی ہے نا کوئی ایتھے ماردا پیا کوئی اوتھے ماردا پیا کتھے ماردا پیا تے ہر قبر تے فرشتے آ کے تین ہی سوال کردے نے تے تیجا سوال موجودہ نے بڑی پیاری گل کیتی لازمی سوال ہاں جی تیجا سوال تے لازمی سوال کیا ہے جڑی اصلی نظر آندی ہے جاننا کہ کون ہے ہر قبر تے معبود نے ہونا ہے نا تے فرشتے پوچھنا نا تے یہ ہونا ہے تے ہونا ہے نہیں گل نہیں سمجھ یار اللہ اللہ کیا روح آئے گی کیا کوئی ہوا آئے گی نہیں یار ہے تے ہونا ہے نا تے تاں ہی تے فرشتے پوچھنا ہے جڑی اصلی ہے کہ اینو پہچاننا ہے حدیث یاد آ گئی حضرت سہیل بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے آپ کا وصال ہو گیا کہ کسی نو آپ خواب جو ملے سہیل بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح حدیث سنا دیں کسی نو خواب جو ملے تو خواب جو ملے تو پتہ کیا آنے آپ آدھے نے سہیل بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں جو قبر تے گیا نا کہ منوں منکر نکیر فرشتیاں پوچھیا
میرے والی آپ توجہ کرو، میں جب ٹائم ضائع نہیں کرنا، روزے جی بولنا ممکن ہوتا ہے، مولوی صاحب بھی جانتے ہیں یہ گلاں بڑی قیمتی جی پلے بات ہوئے کام آن کی۔ سہیل بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مینوں فرشتیاں پوچھیا رب کیڑا ہی، دین کیڑا ہی، اے جڑی ہستی نظر ہوندی ہے، اے جڑی شخصیت نظر ہوندی ہے، اینوں جاننا ہے؟ انہوں نے آکھیا میں ہاتھ بند کے نا فرشتیاں میں کیا گل ہے پہلا میرے آقا نوں تے پوچھو، سبحان اللہ، پہلے میری ہستی آئی ہے میرے آقا نوں تے پوچھ لو کہ اے غلام جڑا ہے یہ ساتوی ہے تے جے غلام ہی ہوئے علامہ اقبال والی گل اور میں شعر تے نہیں آندا، علامہ اقبال علیہ رحمت فرماندے نے او فرشتے ہو بڑا پیارا شعر ہے کہ عام آج کل لکھیا ہوندا ہن نہیں پتہ کہ آندا بھی ہوئے تو شعر دا دوبے لباب ہے علامہ اقبال آندا یا اللہ اس طرح کر کے حساب ہونا گجی کہ جے میرا حساب سونیا تے چنگا نہ لگدا ہویا رب نوں کہہ رہے علامہ اقبال یا اللہ جے میرا دن حساب کتاب چنگا نہ لگدا ہویا ایک مہربانی کری میں لبے لباب دا سنا رہا خلاصہ سنا رہا اس شعر دا کہ میرا حساب سے سونے دے سامنے نہ لیں، میرا حساب ناگزیر ہویا چنگا نہ ہویا میرے عمل چنگے نہ ہوئے تے ربا ایک کرم کر چھڑی، وہ کرم کیڑا کرنا ہے کہ میرا حساب نبی کریم کے سامنے نہ لیں کہ اگے پیچھے لے لیں، مینوں بڑی شرمندگی ہوئے گی سرکار سامنے حساب لیں گا ربا کہ میں سرکار کا غلام ہو کے میرا حساب سارے الٹ پلٹے۔ حضرت سہیل بن عمار فرماتے ہیں میں کیا مینوں تے بعد جو پوچھو نا پہلا میرے آقا نوں تے پوچھو کہ غلام کو پسند بھی ہے کہ نہیں ہے، یہ کوئی میرے عمل ہون گے تے پھر اپنی گل کی پتہ لگا او بیلیا ایسے کر کے آنے نا کہ عشق سرکار کی شمع جلال و دل میں بعد مرنے کے لحظ میں اجالا، اور جو سرکار کا عشق ہوئے گا اور سچی تے سچی محبت ہوئے گی وہ کھڑیوں تاں والی نہیں ہیں، وہ کہ کیا نے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، نعرے ترفیلانے ہاں اور جدوں موقع ہوتا ہے نا پھر پتہ کی آندے نے وہ نہیں یہ مولویوں کا کام ہے مرنا ہوتے میرا مطلب مولوی مر ازی کیوں مری ساڈا کوئی کام ہے نہیں سرکار دا عشق ہوئے تے پھر ٹھڈوں ہوئے تے دلوں ہوئے تے پھر ہی انشاءاللہ کام آنا ہے تے کوئی یہ نہیں نا کہ خدا دا پانی چلنا اس سے دل دی محبت چلنی ہے، دل دی محبت جیڑا بھی کرے جدوں بھی کرے اللہ دی ذات بابرکات ادو ہی نواز دیندی ہے۔ وہ بندہ تے بندہ ہے، وہ بندہ تے بندہ ہے، وہ آج تک اسی وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک گدا سی جدا نام سی یقصور، احادیث جو دا نام موجود ہے، حدیث جو دا ذکر موجود ہے اور تا قیامت موجود رہے گا کہ کی سی روک ہوتا کہ میں نہ آج کل تے کئی مولویاں نہ روک ہوتا جگہ جی میری گل نہیں سمجھے یار حدیث جو ذکر ہے نا ہوتا کہ سرکار دا گدا سی نا کہ کئیاں مولویاں آج کل دے نا مولوی میں مولوی آقا یا تی آقا جو بھی نے ہو انہاں نال ہور چنگا سی کیوں کہ سرکار نال عشق کردا سی محبت کردا سی۔ یہ میں حدیث سنا کے پھر گل جلدی ختم کرتے ہیں۔ او دا نام سی یقصور ہوتا سی جدوں خیبر فتح ہویا نا خیبر تے مال غنیمت چ آیا تے مال غنیمت چ آیا تے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ جو پیش ہویا نا تے سرکار نال ہم کلام ہویا گلاں کیتیاں انہیں آکھیا یا رسول اللہ میں حدیث سنا رہا تھانوں یا رسول اللہ میری نسل 62 جڑیاں میری نسلاں نے 62 نسلاں 62 نبیاں دیاں سواریاں دیاں میریاں 62 نسلاں گزر جان والیاں 62 گزر جان والے نبی جڑے نے نا انہاں دیاں سواریاں رہیاں نے کہ میں ساری زندگی اپنی کو خدا آندا پیا کہ دعا کردا رہے یا اللہ جے میں کسی دی سواری بنا
آخری نبی دی بنا ماشاءاللہ کہ جیڑا یہودی میرا مالک سی وہ میرے تے بیٹھ کی کوشش کرتا سی میں یا رسول اللہ انہوں ساری زندگی بیٹھ نہیں دیتا اپنی کنڈ تے انہوں سوار نہیں ہون دیتا صرف اس کر کے کہ میری سواری جیڑی ہے نا میں جی سواری پڑھنا چاہنا ہوں آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہوتا ہے جی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نا عشق رکھنے والا گدا اس کر کے حضور میری ایک خواہش ہے میرا یہ دل ہے کہ تسی مینوں اپنے واسطے نہ رکھ لو تاکہ تسی میرے سے سوال ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دی گل پسند کر لئی انہوں رکھ لیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سوال دے رہے اور صرف سوال ہی نہیں دے رہے احادیث آندی ہے کتاباں آندی ہیں وہ آپ کا ایرسی بھی بن گیا پیغام رساں بھی بن گیا سنا دین والا جدوں کی سرکار نے کسی صحابی کو بلانا ہوتا تھی نا گھروں تے آپ فرماتے ہیں فلانے صحابی کو بلا کے لیا وہ کھوتا جدا نام یکسور سرکار نے رکھا وہ جاندا سی تے کھٹکھٹاندا سی بوا یا میرا مطلب اپنی آواز پیدا کرتا سی جو بھی ہوتی آواز سی تے اونوں جناب صحابی نوں پتہ لگ جاتا سی کہ سرکار دا سنا آ گیا پیغامی آ گیا پیغام بر آ گیا سرکار دا سنا لے کے وہ دے اگے اگے ٹر پیا اور احادیث گواہ نے جو سرکار دا وصال ہویا 3 دن بھوکا پیاسا نہ انہیں کچھ کھادا نہ پیتا حدیث سنا رہے ہیں نہ اس نے کچھ کھادا نہ پیتا 3 دن سرکار کی یاد میں روندا ہی رہا اخیر وہ میرا مطلب ہے دنیا کو چلا ہے جی اور آج وہ دا ذکر اسی مسجداں وچ کرتے ہیں خطبیاں وچ کرتے ہیں جمعیاں وچ کرتے ہیں نمازاں وچ کرتے ہیں کیوں اس کر کے دا ذکر کرنے ہیں مسجد وچ کہ انہیں سرکار دو عالم دا سچی تے سچی محبت کی اور یہ بھی گل یاد رکھو وہ جڑا کوتا سی بعض روایت سے لکھا ہے کہ جنت سے جائے گا کسی شکل سے بلم بن باور کتے پڑھے ہو بہت بڑا بزرگ سی بڑا پادشاہ سی بلم بن باور وہ دی شکل انسانی شکل سے جنت سے جائے گا وہ دی شکل سے دوزخ سے جائے گا کیوں بلم بن باور جڑا سی انہیں نبی دے مخالف دعا کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھائی کی نام کی حضرت ہارون جڑے وہ بھی نبی تھا ہارون علیہ السلام انہاں دے مخالف اس نے دعا کی تھی وہ بڑی ایک لمبی تھی اگر میں آپ کو بھی اس پاس سے جامان میں ایک لمبا موضوع دعا کی تھی کہ اللہ رب کائنات نے قبول کر لی تے حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں تیرا نبی ہاں تیری مرضی نال چلیا تو آکھیا جہاد کرو میں آیا ہاں تے یا اللہ مجھے شکست ہو گئی ہے اللہ فرمایا نہیں میرے ایک بندے نے دعا کی تھی یا اللہ میں تیرا نبی ہوں وہ بندہ ہے اللہ فرمایا نہیں انہیں عبادت بڑی کی تھی میں نے منیا بڑا ہے ہاں جی تے اس کر کے میں دعا کروں کی تھی پر وہ دی پاس یہی دعا ہے اس تو بعد اگے پھر لمبی کہانی وہ تو بھی میں جانا قصہ مختصر کہ نیک بڑا ہے پاسا بڑا ہے لیکن مریا ہو پھر کافر ہو مریا پھر ہو کافر ہو کیونکہ اللہ کی ذات بابرکت کسی کا حق میری گل کو جب میں آخر دے ہوں کسی کا حق نہیں رکھتے دیکھو نا شیطان بھی جنہوں اللہ کی ذات بابرکت نے کڑیا نا اتوں جنت چوں اللہ فرمایا انکا رقیب تو لانتی ہے انہیں پھر پتہ کیا کہ انہیں اگر یا اللہ میں تیری اتنی نوکری کی انہاں جے میں تینوں ماندا رہا میں چپے چپے تے سجدے دتے تو میرا کوئی وجہ صلہ نہیں تے پھر وہ تے رب سی نا میری گل نہیں سمجھے انہیں آکھا مانگ جو منگنا ہے اللہ نے کیا کیا مانگ جو منگنا ہے اے سورۃ سواد ہے یا کافر دے وچ پڑھیا ہے انہیں آکھیا کہ جی مینوں زندگی چاہیے اللہ فرمایا الا وقت المعلوم
جاتے زندگی دے آخر وقت تک زندگی دے انہیں آگے یا اللہ میں پاور کی چاہیے جو جائے میں بن جائیں جو جائے میں کر لوں جتنے جاؤں میں پہنچ جاؤں اللہ ہمارا وہی دے اور منہ کی گل ہوگی نا طاقت بھی مل گئی زندگی بھی مل گئی پھر انہیں آکھیا میں ہوں نا زندگی بھی مل گئی طاقت بھی مل گئی تے میں ہوں پھر یا اللہ تیرے راہ جہاں سیدھا صراط مستقیم اوتھے میں بہ جانا ہی اوتھے میں ڈاکا لانا ہی میں کسی نے اس راہ چڑھ نہیں دینا اس راہ نہیں چڑھ دینا لیکن اللہ واسط المخلصین جیڑے تیرے مگر اللہ مگر عباد بندے مخلص جیڑے تیرے مخلص بندے ہوں گے نا اوہی میرے کو بچن کے دنیا نو میں گاہ نہیں جان دینا جیڑے تیرے مخلص بندے ہوں گے پتہ لگا جیڑے تے مخلص نے یار دے وہ دے ولیوے دے نہیں آن لگے کہ باقیاں آ جانا پتہ لگا اللہ دے جنہیں بھی کوئی کیتی ہوئے نا تھوڑی جی مزدوری تے اللہ دی محنت مزدوری نہیں رکھتا کتنا ان میرا مطلب ٹائم دے دیتا ہے کتنی پاور دے دیتی ہے وہ دے موسیٰ علیہ السلام ایک شیطان 500 بندہ تے جادوگر شیطانی عمل ہے نا وہ قرآن اندر پہ میں تو جیتے نہیں آتے میں گل سمجھا رہے ہیں گلہ سمجھا رہے ہیں کہ اونا کڑیاں رسیاں اونا کڑیاں سوٹیاں تے بان کے 500 700 چھوٹے چھوٹے تے اللہ دی ذات بابرکات نے موسیٰ کو فرمایا موسیٰ ذرا آسا چھوٹنا جو موسیٰ نے آسا چھوٹیا تے بان گیا دہا وہ سارے نکے نکے سپن کھا گیا سارے نکے نکے سپن کھا گیا تے دسن دا مطلب ہے جیڑا بھی کوئی محنت کرے اور شیطان نے کیتی تھی نا کہ اللہ نے آگے لے کر مانگ جو منگنے وہ دے تو جو منگیا گیا انہیں مانگ لیا زندگی بھی مانگ لئی طاقت بھی مانگ لئی ہے تے لعنت بھی پے گئی تے جیڑا بھی محنت کرے وہ انہوں رب خالی نہیں موڑدا پر لیکن جیت جیڑی ہے مخلصین دی اللہ عباد کل مخلصین مگر جیڑے تیرے مخلص بندے نے عباد بندے مخلصین مخلص خالص خاص جیڑے تیرے بندے نے نا جیت پھر ہونا نہیں جیت پھر ہونا نہیں ہوئی ہے دعا کرو کہ اللہ دی ذات بابرکات سانو اپنے مخلصین خالص خاص بندیاں نے رکھے سانو آما چنہ رکھے ہاں جی وہ عام ہوئی جی دنیا داری پہ لوٹتے ہیں جنہاں دا دھیان دنیا داری والی ہے جی جنہاں دا دھیان ہو دے والا ہو جاندہ انہوں نے دنیا داری دی لوڑ ہی نہیں رہی انہوں نے نظام آپ ہی چل دے دنیا دے بھی چل دے تے آخرت دے بھی چل میری گل نہیں سمجھے نہیں تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرو نا یا آپ دے کام نہیں سب چلتے معمولات نہیں سب چلتے زندگی دے آپ دی 11 واجب طاہرات اور گھریلو سارے نظام چلتے سن آپ نے جنگاں بھی لڑیاں سب کچھ ہویا پتہ لگا جدوں اللہ دی راہ واسطے بندہ نکل پیندا ہے نا اللہ مستقبل الاسباب ہے وہ سارے راستے سیدھے کرتا جائے تے جے کوئی غلط راستے وال تو بیٹھے پھٹکار دعا ہے کہ رب کائنات سانو نیکی تے راستے چلن توفیق عطا فرمائے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے باقی یاد